تو یہ جو مہینہ گزر رہا ہے یا شروع ہوا ہے، اس مہینے کی نسبت سے یا اس مہینے کے تعلق سے امت مسلمہ میں بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی، یاد رکھیے. اور وہ مہینہ یاد رکھیے سفر کا مہینہ. اور یہ بات بالکل عام ہے. آپ میں سے وہی شخص جو تھوڑی سی شعور سمجھ بوجھ رکھتا تھا 20-25 سال پہلے ہی، بہت زیادہ پرانا نہیں، 20-25 سال پہلے ہی، جب محرم اور سفر یہ 2 مہینوں کے تعلق سے باتیں مشہور تھی کہ ان 2 مہینوں میں کوئی نکاح، شادی، خوشی، بیاہ، سفر، افتتاح یہ نہیں ہوتا. یاد رکھیے بالکل عام تھا. یہ بات اتنی عام تھی کہ جنرلی جو ہالس ہوتے تھے وہ مینٹیننس کے لیے نکل جاتے تھے. مطلب یہ 2 مہینوں میں وہ ان کا مینٹیننس، ریپیئر، سالانہ کچھ کرنا ہے، ڈیولپمنٹ وغیرہ وہ سب ہوتا تھا. یاد رکھیے الحمدللہ وقت کے ساتھ حالات بدل رہے ہیں، لوگ چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. یا یوں کہیے کہ کچھ باتیں جو خرافات اور بدعات میں سے تھی، یاد رکھیے وقت اور زمانے کی مار وہ سہ نہ سکی، یاد رکھیے، اور ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. اب کوئی انسان محرم اور سفر سوچ کے کام نہیں کرتا ہے. اس کو جو بیٹر لگتا ہے، جو بہتر لگتا ہے، استخارہ کرتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے. یاد رکھیے، اور ہونا ایسے ہی چاہیے. یاد رکھیے. لیکن بہرحال سفر کے مہینے کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، تو آج سفر کے مہینے کے تعلق سے باتیں نہیں ہوں گی. سفر کے مہینے کی نسبت سے وہ جو توہم، شگن، بدشگنی، نحوست، وہ عقیدے کو انشاءاللہ عزیز ہم دیکھیں گے. تو مہینہ ایک وجہ بن رہا ہے، لیکن ٹاپک بدشگنی پہ ہوں گا ہمارا آج، کہ کیا واقعے میں بدشگنی ہوتی ہے یا کسی چیز کی وجہ سے کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے. اور بدشگنی کی یا نحوست کی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں جو سماج میں رائج ہے. سفر کے مہینے کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں تو کئی چیزیں ہیں، جیسے کہ بلی میرے سامنے سے چلے گئی تو آج میں کام نہیں کروں گا. پہلا کسٹمر میرے پاس آیا، اس نے ادھار مانگ لیا، مطلب آج کا دن برا جانے والا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس کو کہتے ہیں نحوست لینا، بدشگنی لینا. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اگر کوا چلایا تو فلاں کام ہوگا، گھر کے سامنے فلاں جھاڑ لگے تو آپ کی بچیوں کو رشتے نہیں آنے والے، ہے نا. توال سیدھا یا الٹا ہو گیا تو فلاں ہوگا. چپل اگر پلٹ گئی تو نحوست لے کر آئیں گی. جھاڑو اگر جل گئی تو فلاں چیز ہو جائیں گی، ہے نا. گھر کے اندر یہ چیز دکھ رہی ہے تو فلاں ہے. جانوروں کو آپ نے اس کیفیت میں دیکھ لیا تو اب آپ کے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ناخن پہ اگر فلاں قسم کے دھبے آ گئے سفید تو اس کا فلاں ہونے والا ہے. تقدیر، یہ کئی چیزیں، مطلب صبح سے لے کر شام تک، دن سے لے کر رات تک، پہننے، اوڑھنے، کھانے پینے، سونے جاگنے اور اس سے متعلق ہر چیز کے تعلق سے یہ توہم بولتے ہیں، اس کو بدشگنی بولتے ہیں ایک دوسرے زبان میں. ٹھیک ہے. یا اس کو کہتے ہیں نحوست لینا. مطلب کس کا منہ دیکھ لیا تھا آج کا پورا دن خراب گیا، آج بزنس نہیں ہوا، تو یہ آپ نے نحوست لی، بدشگنی لی کسی کے چہرے سے. تو آج اس کے بارے میں دیکھیں گے، چونکہ لوگ سفر کے مہینے سے بدشگنی لیتے ہیں. اور ایسے عقائد ہے، ایسا مانا جاتا ہے کہ سال بھر میں جتنی بلائیں اترتی ہے، ابھی لوگ کہتے ہیں یار اس کی حقیقت نہیں ہے، لیکن سال بھر میں جتنی بلائیں اترتی ہے اس کی آدھی بلائیں سفر میں اترتی ہے. یہ بدشگنی، یہ عقائد ہے ایسے. مطلب بلائیں اترتی ہے نا، ظاہر سی بات ہے، عذابات اترتے ہیں، بلائیں اترتی ہیں، بیماریاں اترتی ہیں. حدیث میں الفاظ ہے کہ بیماری ایک مخصوص رات ہوتی ہے، اس میں اترتی ہے. یہ صحیح روایت ہے، یاد رکھیں. اور اترتی ہے اور زمین پر نازل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے اندر. اور جب نازل ہوتی ہے تو وہ ہر کھلے برتن کے اندر داخل ہو جاتی ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تم رات میں سو تو پانی کی تھیلیوں کو باندھ لیا کرو اس کے منہ کو، کھانے کے برتنوں پہ ڈھانک دیا کرو، اور اگر ڈھانکنے ڈھکن نہ ہو تو ایک کھڑی لکڑی ہی صحیح اس پہ ڈھانک دو، پھر بیماری اس پہ داخل نہیں ہوتی. کیسے؟ یہ سب غائب کا معاملہ ہے، لیکن بیماریاں نازل ہوتی ہیں، عذابات نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں نحوستیں ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی زمانے، کسی دن، کسی شخصیت، کسی جگہ سے مخصوص نہیں ہے. انسان کی بدعمالیاں نحوست لاتی ہے. گناہ گاروں کی بستی نحوست والی بستی ہے، لیکن وہ بستی پورے دنیا کے لیے نحوست نہیں ہے، وہ ان کے لیے نحوست ہے نا. جہاں گناہ ہوتے ہیں، معصیت ہوتے ہیں، برائی ہوتی ہے، زنا ہوتا ہے، جوا کھیلا جاتا ہے، شراب پی جاتی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہوتے ہیں، شرک کے اڈے ہوتے ہیں، تو وہاں ظاہر سی بات ہے نحوست ہوتی ہے. لیکن نحوست ان لوگوں کے اس اعمال کی وجہ سے، وہ نحوست پورے انسانیت کے لیے نہیں ہے. ابھی بات سمجھے. لیکن سفر کے مہینے کو من جملہ پورا مہینہ، محرم کا مہینہ غم اور سفر کا مہینہ نحوست ڈکلیئر کر دیا گیا. اب اندازہ لگائیے کیا کوئی چیز نحوست والی ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات حدیث سے بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے جب وہ زمانے کو برا کہتا ہے. ابن آدم زمانے کو برا کہہ کر مجھے گالی دیتا ہے، اس لیے کہ زمانے کا الٹ پھیر کرنے والا میں ہوں. حالانکہ اللہ رب العزت کی کوئی صفتی نام دہر نہیں ہے، زمانہ نہیں ہے، لیکن چونکہ زمانہ اللہ کی میک ہے، اللہ اس کا میکر ہے، زمانہ اس کی کریشن ہے، اللہ اس کا کریٹر ہے. تو جب آپ اس کی میک کو برا کہتے ہیں، کریشن کو برا کہتے ہیں، تو کریٹر کو، بنانے والے کو برا لگتا ہے. تو جب انسان زمانے کو برا کہتا ہے تو سفر کو آپ مکمل طور سے نحوست والا کہہ رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، اللہ رب العزت کو نعوذ باللہ گالی دے رہے ہیں آپ. اور یہ بالکل عام بات. تو آدھی بلائیں اتر رہی ہے اس مہینے میں،
یہ مہینہ بڑا ڈینجرس مہینہ، ایک دم خطرناک مہینہ ہے. اس کے اندر ایک تاریخ ہوتی ہے اور خاص طور سے اس کے پہلے 13 دن بہت زیادہ نحوست والے ہوتے ہیں لوگوں کے عقیدے کے مطابق، شریعت کے نہیں، بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور وہ اس کے اندر برائیاں آتی ہے، حتیٰ کہ لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، جاہل قسم کے ہوتے ہیں، یاد رکھیے وہ جو پہلا سال شادی ہو کر جس جوڑے کو ہوتا ہے ان کو ساتھ بھی نہیں رہنے دیتے. ہوتے نہیں صبر کا مہینہ 13 دن تو کم از کم ساتھ آپ لوگ نہیں رہیں گے فرسٹ ایئر. لیکن نحوست والا مہینہ ہے، بلائیں اترتی اس مہینے میں نعوذ باللہ. تو بہرحال لوگوں نے ایسے عقائد مان لیا تھا، لہٰذا ان برائیوں کو اور بلاؤں کو ٹالنے کے لیے اس مہینے کیا کرتے معلوم، اس کے توہم مطلب وہ اس کی نحوست کو اور اس کے بدشگونی کو دور کرنے کیا کرتے معلوم، 13 تاریخ کو صدقات دیے جاتے ہیں. کوئی چنے وغیرہ بھون کر کھلا رہا ہے، تو کوئی ایک انڈا، 2-3 بلاوے، 1-2 نیمبو، 2-4 ہری اور 2-4 لال مرچی، نمک، ہلدی اور پاؤڈر والی مرچی، اس کے علاوہ مختلف مسالے سب ایک مانگنے والے آتے ہیں. خاص طور سے کچھ غیر مسلم ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں، یاد رکھیے اس ملک میں اس میں قوم ہوتی ہے، وہ قوم آتی ہے گھر پر، پھر اس میں سب یہ چیزیں ایسے الگ الگ ڈالتے. اب تو نہیں ہوتا لیکن بچپن میں نے پورا مکمل دیکھا یہ سین. گلیوں میں یہ لوگ آتے تھے اور لوگ انتظار کرتے تھے مسلمان، اور ان کو یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی رکھتے ہیں اور دیتے تھے. یاد رکھیں، تو لہٰذا اس کی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے وہ یہ سب چیزیں کر رہے تھے. یاد رکھیں سبحان اللہ. تو کیا نحوست کی کوئی حقیقت ہے؟ وہ ہم کو دیکھنا ہے. اب سفر سے کسی نے جوڑ دیا وہ تو بہت غلط کام کیا، لیکن کیا نحوست ہوتی بھی ہے؟ تو یاد رکھیے نحوست ہوتی ہے لوگوں کی اعمال کے بد اعمالیوں کی وجہ سے، گناہ اور معصیت کی وجہ سے ان لوگوں پر اس چیز کی نحوست ہوتی ہے. یاد رکھیے، لیکن وہ پوری انسانیت کے لیے نہیں. جیسا کہہ دیا گیا سفر کا مہینہ پورا منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے نہیں. ہاں مخصوص انسان گناہ کرے، چاہے سفر میں کرے، چاہے رمضان میں کرے، چاہے ذی الحجہ میں کرے، اس کے لیے وہ نحوست ہے. لیکن آپ نے پورا ڈکلیئر ہی کر دیا پورا سال کہ بولے یہ ایک مہینہ نحوست کا ہے. تو یاد رکھیے بہت غلط چیز ہے. ہم زمانے کو گالی دے رہے ہیں نعوذ باللہ، اور زمانے کو برا کہہ کر اللہ رب العزت کے تعلق سے برا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو گالی دے رہے ہیں. تو لہٰذا اسلام یاد رکھیے ایک مکمل دین، ضابطہ حیات ہے جس نے یہ سب چیزیں بتا دی. اور عقائد کے معاملے میں اسلام نے ہم کو ذرہ برابر ڈیل نہیں دیا. عقائد، بلیفز، اس کو مکمل کر دیا. یاد رکھیں اب جب سفر کو منحوس مانتے ہیں تو کئی اسلامی عقائد کو ہم توڑتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ خرافات سے لے کر بدعت سے لے کر شرک تک چلے جاتے ہیں. اندازہ لگائیے، شرک سب سے سنگین جرم، سب سے بڑا گناہ، ایسا گناہ کہ جس پر اگر آنکھ بند ہو جائے مطلب موت آ جائے، جہنم کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ ہی نہیں. یاد رکھیے وہاں تک پہنچا دیتے ہی بدعقائدگی. یاد رکھیے تو لہٰذا ماہ سفر کو دور جہالت میں مشرکین منحوس مانتے تھے. اپنے جملے کو میں دوہرا رہا ہوں، دور جہالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس سے پہلے مشرکین سفر کے مہینے کو منحوس مانتے تھے. کون مانتے تھے؟ مشرکین. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اللہ سفر، ایک حدیث کا تھوڑا سا حصہ آگے پوری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. سفر کو جو تم لوگ منحوس مان رہے ہو اس کے اندر اس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے، سفر منحوس نہیں ہے. یہ بات بیان کرتی بات کے ادوار میں، یہ صحابہ وغیرہ کے دور کی بات کر رہا ہوں، لوگوں نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھائی سفر منحوس نہیں ہے، دور جہالت میں لوگ مانتے تھے، یہ نہیں ہے بتانے کے لیے کہا کہ سفر المظفر، سفر کا مہینہ تو کامیابی کا مہینہ ہے، تاکہ وہ جو نحوست ہے، لوگ جو غلط فہمیاں لے رہے ہیں اس کو دور کرنے کے لیے یہ تک کہا. لیکن لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. دور جہالت میں لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کو توڑا اور کہا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. لیکن آج تک وہ کڑی اور سلسلہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہل مسلمانوں کے اندر آج بھی راج ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے. اگر میں نہیں بھی مانتا ہوں تو میں احتیاط کرتا ہوں، یہ تو کم از کم باقی ہے. مطلب میں تو نہیں مانتا سفر منحوس ہے، لیکن امی نہیں بول رہے، ابا نہیں بول رہے، پڑوسی نہیں بول رہا، اڑوسی نہیں بول رہا، یہ نہیں بول رہا، وہ تو میں کر لیتا ہوں. تو پھر کیا فرق آپ میں کہ جو یہ کہے کہ میں شرک تو نہیں کرتا ہوں لیکن شرک کے جو طریقے ہیں، جن طریقوں سے یہ مانگتے ہیں، سب چیزوں کو صحیح بھی سمجھتا ہوں، خاموش بھی رہتا ہوں. تو یہ حامی بھرنا ہے، یہ بھی ہاں کہنے کا ایک طریقہ ہے. حتیٰ کہ یہ خاموشی کو حامی ماننا شریعت نے اس کو قبول کیا ہے. کہاں قبول کیا ہے؟ ایک لڑکی کا نکاح ہے اور جس کی بھی شادی پہلی بار ہی ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی خاموشی کہاں ہوتی ہے؟ تو شریعت نے اس کی خاموشی کہاں مانا ہے؟ تو ہم کچھ نہیں تو مطلب مان تو نہیں رہے، لیکن پھر بھی اب سب بولتے ہیں تو نہیں کرے تو اچھا ہی ہے نا، کیا کرنا ہے. تو گویا ہم بھی اس کے خلاف جانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس نحوست کے عقیدے کو توڑنے کے لیے اس میں کوئی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لوگوں کو بیٹھ کر بات چیت کر کے سمجھانے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ رہے. تو یہ نحوست کا یاد رکھیے بہت ہی خطرناک یاد رکھیے عقیدہ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے نحوست کے تعلق سے، اور یہ توہم سارے جو شگن بدشگنیوں کی چیزیں تھی، اللہ کے رسول نے اس کو توڑا. اور کیا فرمایا حدیث کے اندر؟ حدیث کے بعد لا ادوا
بیماری میں خود سے پھیلنے کی طاقت نہیں ہوتی. ہاں اللہ جس کو دینا چاہتا ہے دیتا ہے. لا دعا بیماری میں دور جہالت میں عربوں میں ایک عقیدہ تھا بیماری سیلف لگتی ہے, اس کو لگوں گی اس کو نہیں لگوں گی, اس میں ہوتا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری خود سے نہیں لگتی ہے, بیماری کس سے لگتی ہے؟ اللہ کے حکم سے لگتی ہے. یاد رکھیں. تو آپ نے فرمایا لا دعا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیماری سے احتیاط نہیں, احتیاط آپ کریں لیکن لگنا ہے تو لگتی. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو لا دعا بیماری خود سے نہیں لگتی, وہ عقیدے کو توڑا آپ نے. پھر آگے فرمایا کہا ولا طیرۃ, اور توہم کی, نحوست کی, بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ طیارہ کیا تھا یاد رکھیے, ایکچولی یہ طیر سے لفظ آتا ہے جو چڑیا کو بولتے ہیں, طیارہ اسی سے لفظ آتا ہے ہمارا ایروپلین کو بولتے ہیں. دور جہالت میں عرب کیا کرتے تھے, کوئی کام کرنا ہے تو یس اور نو نکالتے تھے. کیسا؟ ایک پرندہ لاتے تھے اور اس کو اڑا دیتے تھے, اور پہلے سے بول دیتے تھے کہ سیدھے طرف گیا تو کریں گے, الٹے طرف گیا تو نہیں کریں گے, الٹے طرف گیا تو کریں گے, سیدھے طرف گیا تو نہیں کریں گے. اب پرندہ جدھر اڑ جاتا تھا اس کے حساب سے عمل کرتے تھے. تو ولا طیرۃ, بدشگونی کی اور یہ توہم کی اور نحوست کی کوئی حقیقت نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا. ٹھیک ہے. تو یہ ولا طیرۃ, تو یہ اس طرح سے فال کھولنا ہی درست نہیں ہے. پھر آگے فرمایا ولا حامۃ, اور الو کی اور بھوت پریت کی کوئی حقیقت نہیں ہے, روح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. دور جہالت میں عقیدہ تھا کہ روحیں گھومتی اور بھٹکتی ہے, یا الو منحوس ہے, جس گھر پر بیٹھ کر وہ چلا دے رات میں بس اس کی تو پنوتی لگ گئی. اور یقین جانیے لوگ آج تک ہی مانتے ہیں, یا آج تک مانتے ہیں. یہ عوام میں آپ بیٹھیں گے تو یہ سارے عقیدے آپ کو ملیں گے. بھائی میری تو بڑی دکان چل نہیں رہی, تو بڑے تم رہتے کس علاقے میں, کتنے الو ہیں وہاں, الو بیٹھ کے چلا دیا ہوگا, لگ گئی تم پہ پنوتی, تو کہ الو کو آپ نے طاقت دے دی کہ وہ پنوتی لا سکتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال آپ نے فرمایا کوئی یہ کوئی بھوت پریت کچھ نہیں ہوتا, ایسی کوئی ریالٹی نہیں. انسان مرا, الین اور سجین جیل کے اندر بندہ یا نیکوکاروں کے رجسٹر میں نام لکھ دیا گیا, تھرڈ کوئی پلیس ہی نہیں اس کے لیے, وہاں ہو گئی یا تو قید ہو گئی سجین کے اندر, یا الین آرام سے سو گئی وہ روح, ختم ہو گیا اس کا معاملہ. تو کوئی بھوت پریت نہیں ہوتا ہے, اور الو کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آخر فرمایا ولا سفر, اور سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. تو بیان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کے باوجود مسلمان کہہ رہے نہیں وہ منحوس ہے. اللہ کے رسول فرما رہے منحوس نہیں ہے. آپ فرما رہے کہ شگونی مطلب بدشگونی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بدشگونی لینا میں نے آپ کو بتا دیا, بلی راستہ کاٹ گئی تو یہ برا ہوں گا, کوے نے چلایا تو وہ یہ بدشگونی عادت. اچھی شگون شریعت میں جائز ہے, لیکن اچھا شگون کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, حدیبیہ کا جو ہے معاہدہ ہو رہا ہے, اور سہیل آئے ادھر سے مشرکین کی طرف سے معاہدہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سہیل آ گئے ہیں تو معاہدہ سہل ہو جائیں گا, آسان ہو جائیں گا. اچھا شگون لیا. سہیل ایک اچھے انسان تھا, مسلمان نہیں ہوتے لیکن اچھے انسان تھے, سمجھدار تھے, تو آپ نے اچھا شگون لیا اس سے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطوط بھیجتے, لیٹرز بھیجتے, تو آپ اچھے نام والے شخص کو ڈھونڈنے لگاتے, اچھا نام, تاکہ وہ نام سنتے ہی تھوڑا سا ایک فرسٹ امپریشن پڑتا ہے. اور اچھی شکل و صورت جس انسان کی ہوتی ہے اس کو پریفرنس دیتے, ترجیح دیتے تھے. تو اس سے پتا چلا اچھا شگون تو آپ لے سکتے ہیں. جیسے آپ کہے کہ کچھ نیک لوگوں کو دیکھ کر آپ کہے کہ آپ لوگ آ گئے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کام میں آسانی کر دیں گا. آپ نے کسی چیز کو دیکھا کہ آپ کوئی کام کر رہے تھے, گرمی تھی, آپ کے بادل آ گئے, انشاءاللہ آپ جو ہے تھوڑا ریلیف اور تھوڑا آسانی اور سکون ملیں گا, ہے نا. تو یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ بدشگونی نہیں. اچھی شگون جائز ہے, لیکن وہ اس لمٹ پہ نہ ہو کہ آپ کے قدم مبارک آ گئے تو میرے کام ہو جائیں گے. کسی کے قدم مبارک نہیں, اللہ کے رسول کے جانے کے بعد انبیاء کے قدم ہی مبارک ہوتے ہیں بس. ہاں نیک لوگوں کے اچھے اعمال کے نتیجے میں, جب برے لوگوں کے برے اعمال کے نتیجے ان کے ساتھ نحوست ہوتی ہے, تو نیک لوگوں کے اچھے اعمال کے نتیجے میں ان کے ساتھ اچھائی اور خیر ہوتی ہے, الگ بات ہے, لیکن برکتیں نہیں ہوتی کسی کے پاس. مبارک تو بس انبیاء کی ذات ہے, بس کوئی نہیں اس کے علاوہ. تو وہ بھی ایک پھر ایکسٹریم ہو جائیں گا, لیکن ایک سمپل سینس میں کہ بھائی نیک لوگ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب کام آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھو بادل آ گئے تو اللہ نے ایک سہولت دے دی تو فلاں چیز ہو جائیں گی, تو یہ اچھی بات ہے. تو بس شگونی حرام ہے, اچھے شگون لینے میں کوئی عرض نہیں, وہ بھی لمیٹڈ ہے, یاد رکھیے آپ. تو یہاں جو ہے سفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھنے کے بارے میں جو عقیدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا چور چور کر دیا, اس کو ختم کر دیا. لیکن لوگ جہالت کے دور سے آج تک اس میں بدشگونی لیتے رہتے ہیں, یاد رکھیں. اب آئیے بدشگونی کا اسلامی نظریہ کیا ہے, یاد رکھیں. تو پہلا بتا دو, بدشگونی کا اسلامی نظریہ یہ ہے کہ بدشگونی یا نحوست ہوتی ہے وہ لوگوں کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے, وہ کسی وقت زمین زمانے اور شخصیت کے ساتھ خاص نہیں ہے. جیسا کہ پورا سفر کا مہینہ منحوس, پورا محرم کا مہینہ غم اور پورا, ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں لوگوں نے کچھ اعمال کیے جس کے نتیجے میں ان کے ساتھ وہ ہوا اور ان پہ عذاب آیا اور ان کے لیے نحوست تھی وہ, لیکن پورے عالم کے لیے وہ نحوست نہیں ہوتی. جیسا سفر کے مہینے کو پورے عالم کے لیے نحوست منحوس ڈکلیئر کر دیا گیا. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے وہ اللہ نے لکھ دیا ہے, لکھ دیا ہے. اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب, کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ مصیبت آتی ہے یاد رکھیے زمین پر اور اب تمہاری نفسوں میں, وہ کتاب میں آلریڈی لکھا ہوا ہے, وہ ریٹن فارم میں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, یاد رکھیے.
تو لہٰذا مصیبت تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اس نے آلریڈی لکھ چکی ہے، تو آپ کا یہ ماننا، میرا یہ ماننا سفر منوسی غلط بات ہے، یاد رکھیے۔ دوسری چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے جو ہم کو سمجھنا ہے، یاد رکھیے، اور اہم چیز ہے یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ کوئی زمین اور کوئی زمانہ منوس نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے یہ گھر منوس ہے، یہ مہینہ منوس ہے، یہ شخص منوس ہے، اس کی زبان منوس ہے، اس کی نظریں نحوست والی ہے، یہ آ گیا نا تو کام خراب ہو جاتا، اس نے بولا نا تو وہی ہو جاتا جو اس نے بولا، وہ گھر جس نے لیا نا آج تک برباد ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ ہاں ایک پرٹیکولر انسان کے لیے وہ گھر منوس ہو سکتا ہے کیونکہ اس نے بدعمالیاں کر کے اس کو نحوست بھرا بنا دیا ہے، لیکن سب کے لیے نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو سمجھنا، اور جب ہم کسی زمانے کو منوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ہم جو ہے ایک طرح سے برا بھلا کرے، گالی دے۔ اسی طرح نحوست ماننا، بدشگونی لینا اللہ پر توکل کے بھی خلاف ہے۔ اللہ پہ بھروسہ پھر کیا ہے؟ اچھا بدشگونی کیا ہے یا نحوست کیا ہے؟ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی سے یہ توقع کرنا کہ یہ نقصان اور نفع کا مالک ہے، یہ ہے نحوست اور یہ ہے بدشگونی، اور پھر انسان اس سے رک بھی جاتا ہے کبھی کبھار، اور یہ بہت خطرناک چیز یاد رکھیے، شرک تک جاتا ہے، انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے۔ اب آئیے، اگر کوئی انسان بدشگونی نہیں لیتا ہے کسی بھی چیز سے اور اس سے بچتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو شخص اپنے آپ کو بدشگونی سے بچاتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث طویل ہے، بس میں تھوڑا سا اس کا حصہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم لوگ بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم کو ان میں شامل کرے، لیکن یقیناً ویسے اعمال بھی کرنا پڑیں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو روز قیامت بنا حساب کتاب کے سیدھے جنت میں جانے والے، یاد رکھیے لوگ۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نے بیان کر دیا تو ان کی صفتیں بتا دیجئے، خصوصیت بتا دیجئے، خصلتیں بتا دیجئے، کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بنا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا وہ اپنے جسم کو داغتے نہیں ہیں۔ پہلے زمانے میں علاج کے لیے جسموں کو داغا جاتا تھا، لوہے کو گرم کیا جاتا تھا اور اس کو چپکا دیا جاتا تھا، تو وہ داغتے نہیں ہیں۔ اسٹیچنگ کا بھی علاج ہوتا لیکن داغنے کا جلدی اثر کرتا تھا، تو وہ داغتے نہیں ہیں۔ آنکھ سے علاج کرانا یا کرنٹ سے علاج کرانا مجبوراً جائز ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، چونکہ آنکھ کی قسم کرنٹ ہوتا ہے جس سے علاج ہوتے ہیں، لیکن کر سکتے، حلال ہے، صحابہ کرتے تھے لیکن پسندیدہ نہیں، یاد رکھیں۔ تو کہا وہ داغتے نہیں اپنے جسموں کو۔ دوسرا فرمایا اور کہا وہ جو ہے دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں، دم کرنا اور کروانا دونوں جائز، یاد رکھیں، لیکن ان کا توکل اللہ پہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے، نہ دم کرتے ہیں نہ کرواتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا، آگے فرمایا، نہ کسی چیز کو منحوس سمجھتے ہیں اور اپنے رب پر مکمل توکل کرتے ہیں۔ تو جنت میں جانے والے پہلے 70,000 یا جو 70,000 بنا حساب کتاب ہو جائیں، ان کی صفت کیا ہے؟ وہ نحوست نہیں لیتے چیزوں کی اور اللہ پر مکمل توکل کرتے ہیں، سمجھ آپ؟ تو یہ ان کی صفت ہے، تو یہ فضیلت ہے، توہم نحوست نہیں لینے کی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہم کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب نحوست لینے کا گناہ کیا ہے وہ بھی دیکھیں۔ جو لوگ نحوست لیتے ہیں، جیسا کہ فلاں ہوا تو فلاں ہوتا ہے، آپ کی بچیوں کے رشتے کہاں سے آئیں گے، ان کا تو فلاں ہے۔ پہلے تو میں نے یہاں تک دیکھا تھا جس کے دانتوں میں جگہ ہوتی ہے نا زیادہ، خاص طور سے دو بیچ کے جو ہوتے ہیں، تو وہ لوگ تقدیر والا ہے، سنا آپ نہیں؟ تو دور جاہلیت میں عرب کیا کرتے تھے معلوم، اپنی بچیوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لکڑیاں اٹکا دیتے تھے یہاں اندر، تاکہ جب بڑی ہو تو دانت میں اور گیپ ہونا شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے پاس ہی میں نے دیکھا، اور تمہارے دو دانت الگ ہیں ماشاء اللہ، اور تقدیر والے تم۔ اگر دانتوں سے ہی تقدیر ہوتی ہے تو جس کے دانت سامنے کے دو دانت ہی نہیں ہے، کتنا تقدیر والا ہوا ہو، اس کو تو گیپ ہی گیپ ہے پورا یہاں سے وہاں تک، کیا مانیں گے آپ اس کو؟ آپ بولیں گے بیس لیس بات ہے، دانتوں سے تقدیر کا کچھ ہوتا، ہاں یہ بول سکتے دانتوں سے اس کا فلاں ہے، اس کے کھانے پینے میں مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب الگ بات ہے نا، لیکن اس کا تقدیر سے کیا لینا تھا؟ لیکن بنا دیا، ایک انگلی 6 انگلی 5 انگلی کے ساتھ چھوٹی انگلی ہو، بہت تقدیر والا بچہ ہے، اس کو پتہ تکلیف کیا ہوتی ہے چھٹی انگلی جب کام نہیں کرتی تو، ہے نا؟ یہ سب توہم ہے، یہ سب بنے بنائے چیزیں۔ کالی بلی اگر راستہ کاٹ گئی تو فلاں ہو جانے والا ہے، فلاں قسم کے جھاڑ سے یہ ہوتا ہے، فلاں قسم کے پہاڑ سے وہ ہوتا ہے، فلاں قسم کا پتھر ٹھنڈک لاتا ہے، خیر لاتا ہے، خوبی لاتا ہے، فلاں پتھر اولاد لاتا ہے، لڑکے لاتا ہے، یہ سب بنائے۔ تو یہ سب ہے شگن لینا، بدشگونیاں لینا، مطلب کسی سے شگن لے رہے، کسی سے بدشگونی نحوست لی جا رہی، یاد رکھیے۔ اب اس کا گناہ کیا اگر بدشگونی کو انسان لیتا ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ یہ الفاظ دہرائے، اور کیا الفاظ تھے؟ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن۔ بدشگونی لینا، نحوست لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ دیکھیے اب کیا ہے، بدشگونی لینا شرک ہے۔ میں نے شروع میں بدشگونی کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی چیز کو یہ سمجھنا کہ وہ خیر اور شر کی مالک ہے، اچھائی برائی لا سکتی ہے، تو یہ شرک ہے، یاد رکھیے۔ اب یہاں چھوٹی چیز کلیئر کر دیتا ہوں، کوئی اگر یہ کہہ دے کہ میں نے دوا کھائی اور میں فائدہ مجھے ہوا اور میں شفا یاب ہو گیا، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ اللہ نے دوا میں وہ صفت دی ہے خود، جیسا کوئی کہے سانپ کاٹے تو انسان مر جاتا ہے، صحیح بات ہے،
اللہ نے سانپ میں زہر دیا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن کوئی کہے سانپ گھر سے گزر گیا تو بزنس بڑھ جاتا ہے، سانپ گھر میں دکھنے لگے تو تقدیر کھلنے لگ جاتی ہے. یہ پرابلم ہے. جو چیز سے شیر آیا تو مجھے ڈر لگتا ہے، نیچرل شیر کھا جاتا ہے انسانوں کو، تو اس میں کوئی برائی نہیں کہنا کہ شیر انسانوں کو کھا جاتا ہے نا. کتا انسان کو کاٹ سکتا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اس کے دانت ہے، زہریلا ریبیز ہو سکتا ہے. یہ صفتیں اللہ نے ان میں دی ہیں، اس کے بارے میں کہنے میں کوئی، جیسا کہ کسی پتے میں اللہ نے شفا دی ہے، اس کو پیس کے کھانے سے فائدہ ٹھیک ہے، لیکن پتے کو خالی رکھ لینا، ہوا میں جھلا دینا، گلے میں باندھ لینا، ٹھوک دینا، جلا دینا اور آپ کر اب بس سے تو خیر ہی خیر شروع ہو گیا یہاں سے اور شر دور ہوگا، یہ پرابلم ہے، یہ شرک. تو آپ سے فرما رہے کہ جو نحوست لیتا ہے، بدشگون لیتا ہے، شرک کرتا ہے. مسند احمد کی روایت میں یوں الفاظ ہے، آپ نے فرما رکھا، جسے نحوست نے کسی کام سے روک دیا تو اس نے شرک کیا. جسے کسی نحوست نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. کیا مانا ہوا کہ ایک انسان نے کسی چیز سے نحوست لی اور کہا کہ اب میں یہ کام آج نہیں کروں گا چونکہ یہ چیز ہو گئی ہے، بلی راستہ کاٹ گئی، میں سفر نہیں کروں گا. گھر سے نکلا، ایک برے انسان کا چہرہ دیکھ لیا جس کا چہرہ دیکھ کے سب بولتے نقصان ہوتا، میں کام نہیں کروں گا. سفر کا مہینہ شروع ہو گیا تو میں بزنس نیا نہیں کھولوں گا، اب انتظار کروں گا اور ربیع الاول میں پھر ہم انوگریٹ کریں گے اس کو، میں نہیں کروں گا. تو یہ کیا ہو گیا؟ آپ کو آپ کے اس نحوست نے یا اس بدشگونی نے اس کام سے روک دیا. یہ شرک ہے چونکہ آپ نے اس کو رب بنا دیا، خیر اور شر کا دینے والا بنا دیا اس کو. یہ شرک ہے. یاد رکھ، اب اللہ رحم کرے، کتنے لوگ اس میں مبتلا. یاد رکھیں اس قسم کے شرک میں، یاد رکھیں اللہ ہماری حفاظت کرے، لیکن یہ عام ہے. اب بدشگونی کون لیتا تھا؟ قرآن سے ذرا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. قرآن نے کئی جگہ یہ بیان کیا اور فرمایا کہ بدشگونی کافر لیا کرتے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو قبطی تھے اور ساتھ میں فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور مسلمان جو بنی اسرائیل تھے ان سے نحوست کا عقیدہ رکھا. کہا یہ موسیٰ جو عذابات ہم پہ آ رہے ہیں نا، یہ تمہاری نحوست سے نعوذ باللہ آ رہے ہیں. حالانکہ عذابات آ رہے تھے اللہ کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے. دوسرا، صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے بدشگونی لی اور کہا کہ تمہارے جو تم یہ کام کر رہے ہو نا، جب سے یہ دعوت کا کام نہیں ہوتا ہم لوگ سکون میں تھے، جب سے تم آگے اللہ کی بات کر رہے ہو نا، مصیبتیں، دکھ، پریشانی آ رہی. چونکہ ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ پہلے نبی کو بھیجتا ہے، اپنی ہدایت اپنے جو جس کو کہتے ہیں دعوت کو پورا کرتا ہے، دعوت کے بعد قومیں قبول نہ کرے اس کو تو پھر عذابات آتے ہیں. تو ان پہ عذابات آ گئے اور وہ کہہ رہی نحوست ہے اور تمہاری وجہ سے آ رہی. تو نحوست کا عقیدہ لینا یہ مشرکین کا کام تھا اور مشرکین نے یہ کیا، جس کے کئی دلائل قرآن کے اندر موجود ہے. یاد رکھیں. اب بدشگونی کا علاج کیا ہے؟ یاد رکھیں بدشگونی جو لوگ لیتے ہیں اس کا علاج کیا ہے، اور جو دل میں کبھی بات آ جاتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے. کبھی ہوتا ہے دل میں بات آ گئی، میں مانتا نہیں ہوں لیکن دل میں ایک دم آ گیا. جیسا کسی نے کہا کہ بس سنیچر کو نکاح مت رکھو، سیٹرڈے. میں نے بولا نہیں میں تو رکھوں گا سیٹرڈے کو نکاح. اب نکاح ہو گیا، اب آگے کچھ گڑبڑ ہوگی تو ایک دل میں تھوڑا سا چبھن ہوتی، پھر سامنے والا صحیح تو نہیں بول رہا تھا، نعوذ باللہ ہوتی. یاد رکھ دونوں کا مسئلہ ایک ہی حدیث کے اندر حل ہو جاتا ہے. اب یاد رکھ. تو بدشگونی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اور صحیح مسلم کی روایت آپ نے سوال کیا کیا. ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول کچھ ایسے کام ہیں جو ہم جہالت کے دور میں کیا کرتے تھے. ٹھیک، ہم کاہنوں کے پاس جاتے تھے، کاہنوں کے پاس. کاہن مطلب جو کل کی بات بتانے کا دعویٰ کرتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاہنوں کے پاس مت جایا کرو. ٹھیک. پھر وہ صحابی نے دوسرا سوال کیا اور پوچھا، کہنے لگے کہ ہم جو نحوست پکڑا کرتے تھے، ہم دور جہالت میں نحوست پکڑتے تھے، مطلب چیزوں سے بدشگونی کا عقیدہ رکھتے تھے. جو الو اور بھوت پرے تو ہم نے سب دیکھ لیا پہلے، یاد رکھیں. تو ہم عقیدہ رکھتے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم میں سے بعض لوگ اپنی نفس میں محسوس کرتے ہیں، لیکن بدشگونی تم کو کسی کام سے نہ روکے. بعض لوگ ایسے جس کو بدشگونی دل میں کھٹکتی ہے آ کر، لیکن یہ چیز تم کو کسی کام سے روکنا نہیں چاہیے. تو کبھی خیال آ جانا کوئی بری چیز نہیں ہے، وہ خیال کی وجہ سے عمل چھوڑ دینا یہ خطرناک چیز ہے. یاد رکھیں اب آپ شرک کے مرتکب ہو جائیں گے. خیال آ جاتے ہیں، چونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھار بدشگونی وغیرہ اتنی عام ہو جاتی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھ دیکھیے بدشگونی الگ چیز ہے، تجربات کی بنیاد پہ کہیں کہیں بات ایک الگ چیز ہے. یاد رکھیے وہ سمجھے آپ، نہیں تو بولے بڑے جو بول رہے سب غلط بول رہے، پہلے زمانے میں سب غلط، اور ایسا نہیں ہوتا ہے. سامنے آئل گرا ہوا ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں گاڑی سلو چلائیے، اور سامنے آئل میں بدشگونی نہیں لیتا ہوں، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اور گاڑی پھسل جائیں گی. صحیح بات ہے بھائی، آئل میں گاڑی نہیں چلتی ہے. وہ جو ہوتا ہے ٹینکر سے آئل گر گیا سمجھ لیے راستے پہ، کیا ہوتا ہے اچھے 30 مار خانہ آپ رہو گاڑی چلانے میں، اس میں نہیں گاڑی صحیح رہ سکتی، گرنا ہی ہے. کاروں کی کار گھوم جاتی پوری گول گول، تو گاڑی ٹو ویلر کیا ہے. تو یہ نہیں ہے، یہ تو ایک تجربے کی بنیاد پہ بات کہی جا رہی ہے، ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بات کہی جا رہی ہے. دکھ رہا ہے کیا ہونے والا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ نحوست یہ ایک الگ عقیدہ ہے. یاد رکھ. تو اللہ کے رسول فرمایا دل میں کبھی باتیں آ جاتی ہیں، رکنا مت، لیکن ان باتوں کی وجہ سے آگے بڑھو، رکنا مت. کیا فرمایا آپ نے؟
آپ نے بدشگونی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم اپنے بعض لوگ اپنے اندر محسوس کرتے ہو، لیکن بدشگونی تمہیں کوئی کام سے روکنا نہیں چاہیے، رکنا نہیں ہے اس کام سے، میں نے کرنا تو ہے اللہ پر توکل کرتے ہوئے، یاد رکھیں پورا بھروسہ کرتے ہوئے، ڈگمگ نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے پھر آزمائشوں میں چلے جاتے ہیں، بھروسہ کر کے رب العزت انشاءاللہ خیر کرے گا۔ تو یہ بدشگونی کا علاج ہے، یاد رکھیں آئے بھی دل میں تو رکنا نہیں ہے، کام کر جانا ہے۔ دوسرا، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اچھا یا برا میرے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور ابھی ہمارا ٹاپک نہیں لیکن یہ بھی صاحب نے کہا جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے، سب اچھے کے لیے ہوتا ہے، سب کچھ، اگر انسان بصیرت، حکمت اور سمجھ رکھے تو، حتیٰ کہ کسی کی موت بھی خیر ہے اس کے لیے۔ تو اگر انسان زندہ ہی رہتا اور زندہ ہی رہتا اور زندہ ہی رہتا اور بوڑھا ہوگی کیسی حالت میں ہو جاتا اور مرتا نہیں، کتنی تکلیف دہ زندگی ہوتی زندوں کے لیے اس کو سنبھالنا اور خود اس انسان کے لیے۔ تو اللہ کا یہ بھی فضل ہوتا ہے جب وہ بہتر سمجھتا ہے تو یہ بھی خیر ہے، سمجھنے مومن کے لیے سب خیر ہے، یاد رکھیں جو کچھ ہوتا ہے سب اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ ہر طرح کی بیماری، دکھ، تکلیفیں ہم کو ریمائنڈر دیتی ہے، یاد دہانی کرتی ہے سدھر جاؤ سیدھے ہو جاؤ، ایسا بھی ہوتا ہے تو ہم واپس آ جاتے ہیں تقوی کی طرف، ہے نا۔ بیماریاں، موت، دکھ، سکھ، تجارت میں کمی، یہ سب اولاد کی وفات، سب چیزیں ہم کو نصیحت کرتی ہے اور سب خیر کا پہلو لاتی ہے اپنے اندر، یاد ہے بہرحال سمجھنے والا ہو تو اللہ پر شدید توکل رکھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا کام ہم کو یہ کرنا ہے، یاد رکھیں، اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، یاد رکھیے کہ بدشگونی کی وجہ سے کسی کام سے ہمیں رکنا بالکل بھی نہیں، یاد رکھیں، چونکہ جو رک جائیں گا وہ شرک کریں گے، یاد رکھیے۔ اب آئیے ایک واقعہ سنیے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی بدشگونی لے لے تو اس کا کفارہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، کیا کریں پھر اگر ایسا ہو جائے ہم سے، ہوتا ہے نا انسان ہے۔ تو مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ جسے نحوست اس کام سے روک دے تو اس نے شرک کیا، مطلب جس کسی کو کوئی نحوست اس کے کام سے روک دے اس نے شرک کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کفارہ کیا ہے، پھر اگر یہ مسٹیک ہو جائے، یہ غلطی ہم سے ہو جائے تو کیا کرے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا معنی ہی نہیں کہ ہر بار بھی غلطی کرتے رہے اور کفارہ ادا کرتے، غلطی ہو جاتی کبھی انسان سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ایسا کر لے تو یہ دعا پڑھے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یہ دعا انسان پڑھ لے تو یہ اس کا کفارہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اے اللہ کوئی خیر نہیں ہے سوائے جو تیری طرف سے ہو، اور کوئی نحوست نہیں ہے جو تیرے حکم سے ہو۔ نحوست ہوتی ہے میں نے بتایا نا، گناہگار انسان کے گناہ اس پہ نحوست لاتے، لیکن وہ منجملہ سب کے لیے نہیں، اس کے لیے ہوتا ہے۔ تو کوئی نحوست نہیں ہے سوائے تیرے طرف سے جو دی جاتی ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ انسان پڑھ لے تو یہ اس کا کفارہ ہو جاتا ہے اگر اس نے بدشگونی لے لی تو، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا بدشگونی یاد رکھیں یہ سنگین جرم ہے، یاد رکھیں یہ خرافات، بدعت اور اس کے بعد شرک تک انسان کو لے جاتا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو، اپنی نسلوں کو بدشگونی سے، ہر قسم کی بدشگونی سے ہمیں بچانا ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ بدشگونی مجھے اور آپ کو اور اس سماج کو لے کر ڈوبے گی، یاد رکھیے۔ میں نے کئی قوموں کو صرف بدشگونی کی وجہ سے ڈوبتے اور برباد ہوتے ہوئے دیکھا، یاد رکھیے، جس کی بہت چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یاد رکھیے کیا کچھ گل نہیں کھلاتی ہے بدشگونیاں، اسی کو حقیقت نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے، میرا ذاتی واقعہ، میں ایک جگہ ایک لائن میں کھڑا تھا جہاں ایک بہت بڑے کورس کے لیے لوگوں کے نمبر لگ رہے تھے، اور اس کے اندر اس زمانے میں لائن میں لگ کر جس کے پرسنٹیج کے حساب سے لوگ جاتے تھے اور وہ بولتے تھے، ان کو بولتے تھے کہاں ایڈمیشن لینا ہے، یہ کالج، آج کل سے آن لائن وجب نہیں ہوتا تھا، کہاں لینا ہے اب لگ جائیے۔ اب ہم بھی اس میں چلے گئے، جسٹ میرے سے آگے ایک خاتون کھڑی تھی، اس کے ساتھ اس کی والدہ بھی تھی، مطلب بچی تھی جو اسٹوڈنٹ تھی، میں کسی کی طرف سے گیا تھا لیکن میرے ساتھ اسٹوڈنٹ نہیں تھا، میں اکیلا تھا، ریپرزینٹ کر رہا تھا میں اسٹوڈنٹ کو۔ سامنے ایک خاتون کھڑی تھی اور اس نے وہ لائن میں لگی تھی، اس کو چھینک آ گئی، وہ لائن میں لگی تھی، چھینک آ گئی تو اس کی والدہ نے کہا آپ پنوتی لگ گئی، آپ برائی شروع ہو گئی بولے اپنی، اور تم نے چھینک نہیں لینا تھا، فلاں نہیں کرنا تھا، یہ نہیں کرنا تھا، سمجھتا نہیں کیا، روکنا تھا اس کو، ناک پکڑنا تھا اپنی۔ وہ اس کو لٹرلی وہاں جھنجھوڑ رہی ہے اس کو، مطلب جس کو بولتے ہیں نا ایک دم غصے میں آ کے، پوری پبلک کھڑی، لائن لگی ہوئی، ایک کے پیچھے کوئی مسلم ہے تو دعا اور استغفار کر رہا ہے کہ نمبر لگ جائے بچوں کا، نان مسلم ہے تو اپنی اپنی سب کی پریئر چالو ہے، ایک ایسا کورس جس کے لیے لوگ چاہتے کہ لگے۔ اب بہرحال وہ خاتون وہاں سے اتنی پریشان ہو گئی کہ ابھی چھینک کی وجہ سے مسئلہ ہے، اب کچھ تو بھی اس کفارہ تھا، لائن سے نکلو بولے اس کا وہ فلاں کر کے آئیں گے، وہ لائن سے لے کر نکل گئی اور اس کی سیٹ کسی اور کو مل گئی، وہ آنے میں لیٹ ہو گئی، اس کو ظاہر سے زیادہ پیچھے کر چونکہ اس میں کوئی سسٹم نہیں تھا، آپ لیٹ ہو جائے تو پھر سے آپ کو وہ جگہ باقی ہے، چونکہ لوگ آتے تھے یہ 4 کالج ہے کہاں لینا ہے، وہ ایک وہ کلک کرا اور ختم، ایڈمیشن ہوا، اب آگے لائن چلتی تھی، اس کا وہ سیٹ چلے گئی، یاد رکھیے صرف ایک توہم کی وجہ سے، ایک بدشگونی کی وجہ سے۔ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بدشگونیاں گل کھلاتی ہے، خطرناک، یہ مومن کی زندگی اجیرن کر دیتی ہے، مسلمانوں کے سماج میں جینا مشکل کر دیتی ہے،
चलना फिरना उठना बैठना मुश्किल कर देती है, हत्ता कि चप्पल भी पलट जाए तो आप दौड़ दौड़ के भागते हैं उसको सीधा करने के लिए। तवहुम लेते हैं ना उससे, बच्चों को नहीं लेते हो, क्या क्या पता नहीं लाती हो, तो बहुत खतरनाक चीजें आती है। हत्ता कि किसी को नजर बद लग जाए, बीमारी हो जाए, तो मैंने देखा लोग बदशगुनी उतारने का तरीका क्या इख्तियार करते हैं, शरीयत बता रही है क्या तरीका है। वैसे तो होती ही नहीं बदशगुनी, किसी ने गलती से कर ली तो वो अल्लाह से माफी मांगे उसके लिए। तो आपने देखा वो बीमार हो जाए बच्चा, तो हमारे घरों के अंदर सबसे गंदी चीज झाड़ू, विलाजत भी झाड़ी जा रही है, धूल मिट्टी भी झाड़ी जा रही है और सब कुछ झाड़ा जा रहा है, उसको लाके घुमाते उसके अतराफ में। सुभान अल्लाह, अगर साइंटिफिकली मेडिकली देखा जाए तो बीमारियों की जड़ बोल सकते हैं आप उसको। कहाँ नहीं लेती आप देखिए ना, कहाँ का इस्तेमाल नहीं होती, अब उसको गोल घुमाते और ये अकीदा रखते हैं ये बीमारियों को दूर कर सकती है। सुभान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। इससे ज्यादा तो बदतरीन अकीदा कुछ हो ही नहीं सकता कि आप एक गंदगी साफ करने वाली शय को ये तवक्को कर रहे हैं कि वो आपको शिफा याब कर सकती है, नजर बद दूर कर सकती है, शैतानी वसवसों को दूर कर सकती है, बच्चों की हिफाजत कर सकती है, बड़ों की हिफाजत कर सकती है, और घुमाते हैं उसको। कभी नमक, मैंने कई बार देखा औरतों को घुमाते हैं, कभी पूछ भी लिया, छोटे थे तो थोड़ा आदत थी लोगों को पिंच करने की, छेड़ने की, भाई क्या कर रहे थे, क्या कर रहे झाड़ू घुमा के, आप क्या पढ़ते? तो बोले क्या पढ़ते हमको नहीं मालूम, हमारे अम्मी भी ये पढ़ते थे, मुंह ऐसा घुमाना और गोल गोल घुमाना, उसको क्या है उसमें, उनके पीछे बेसिक कुछ भी नहीं पता, बस ऐसा कुछ तो भी करते और फिर करके एक फूक मार देना और बाद में एक लकड़ी उसके पीछे की तोड़ देना, या फिर उसको लेके पीछे से 3 बार पटकना, तो बस अब खैर ही खैर आपके लिए। वो झाड़ू भी रोजे क़यामत, या अगर वो अल्लाह उसको देखिए, अल्लाह की हर मखलूक है ना, उसको समझ है, वो बोल नहीं, हम सुन नहीं सकते उसकी, वो अल्लाह का जिक्र करती है, वो बात भी करती है, हम समझ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वो भी मतलब पनाह मांगती होंगी कि अल्लाह ये क्या अकायद है इन इंसानों के, तूने इनको अशरफुल मखलूकात बनाया सबसे पहले, दूसरा मुसलमान घराने में पैदा कर, इतनी नेमत दी और इसके बावजूद इनके अकायद देखो क्या है नहीं। ये तवहम लिए जा रहे हैं, तोते से तवहम ले रहे कि कल मेरे साथ क्या होगा। वो तोता भी अल्लाह से पनाह मांगता है, अल्लाह मैं पनाह मांगता हूँ तेरी, मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, ये इंसान ये मुसलमान कैसे है, ये मुझसे आके पूछते हैं इनकी तकदीर का, जबकि मैं एक अदना मखलूक हूँ तेरी। वो आपकी तकदीर निकाल के जरा पानी में डूब के मरेंगे आप, तो आप पानी के नजदीक ही नहीं जा रहे, अब तेरे साथ ये होगा, तो बस वही काम शुरू हो गई। ये सब तवहम है। तवहम ने, मैंने बताया ना, एक एडमिशन खराब हुआ, बताया आपको मिसाल, तवहम ने मुल्क के मुल्क बर्बाद किए। तो लिहाजा एक मुसलमान होने के नाते तौहीद पर हमारा अकीदा होगा, एक अल्लाह को हम सिर्फ मानेंगे, कोई नहुसत कोई तवहम नहीं होता है, अल्लाह पर तवक्कुल करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या कुछ इंसानों को यह हमें अता नहीं करता। तो लिहाजा आज का जो हमारा खुतबा था वो तवहम पे था, कि तवहम की जिसको कहेंगे या नहुसत की या बदशगुनी की कोई हकीकत नहीं है। इसी पर अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम तमाम को अक़ीदे तौहीद पर कायम रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, हर किस्म के शिर्क से हमें और हमारी नस्लों को जो हिफाजत करे, हर किस्म की बुराई से हमारी नस्लों की हिफाजत करे, अक़ीदा तौहीद में हमें मजबूत करे, और शिर्क जैसी जो बुराइयाँ अल्लाह ताला हमें जो है हमसे महफूज रखे। अगर हमसे अल्लाह ऐसा कोई गुनाह होगा तो हम तेरी हुज़ूर में जो है तौबा करते हैं उस चीज़ के लिए, हमें उस चीज़ के लिए जो है माफ़ करें। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।